ناظرین، کون جانتا تھا کہ بازنطینی قلعوں میں پلنے بڑھنے والی یہ شہزادی نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی بیوی ہوں گی بلکہ ایک عظیم سلطان یعنی سلطان مراد کو بھی جنم دیں گی۔ یوں تو تاریخ میں بہت سے بہادر سلطانوں اور ان کی بیویوں کا ذکر ہے، لیکن ہم بات کریں سلطنت عثمانیہ کی۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں نیلوفر خاتون کی۔ نیلوفر خاتون کا اصل نام ہولوفیرا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام تبدیل کر کے نیلوفر خاتون رکھ دیا۔ ہولوفیرا 1292 میں یاحصار قلعے میں پیدا ہوئیں۔ ہولوفیرا یاحصار قلعے کی گورنر کی بیٹی تھیں۔ ہولوفیرا کی والدہ بچپن میں ہی وفات پا گئی تھیں۔ جب ہولوفیرا کی عمر 11 سے 12 سال تھی تو اس کے والد نے سیاسی فائدے کے لیے بیلجک کے گورنر کے ساتھ اس کی شادی طے کر دی۔ شادی کے دوران ہولوفیرا شادی سے بھاگ گئیں اور اس دوران اس کی ملاقات اورحان سے ہوئی، جو جنگل میں شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ اورحان اسے اپنے قبیلے میں لے آیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اورحان اور ہولوفیرا کو آپس میں محبت ہو گئی، لیکن اورحان کو ہولوفیرا کو واپس بھیجنا پڑا۔ اس دوران یہ 11-12 سال ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکے۔ اس دوران ہولوفیرا کے والد بھی وفات پا گئے۔ ہولوفیرا کی پرورش پھر اس کی خالہ نے کی۔ ایک دن اچانک اورحان اپنے قبیلے میں تلوار بازی کی مشق کر رہا تھا کہ اسے خط آیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اورحان، میری شادی زبردستی کسی بازنطینی کماندار کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس دوران اورحان اپنے قبیلے سے نکلا اور اسے شادی سے اغوا کر کے لے آیا، لیکن ناظرین، کسی بھی بازنطینی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اسے شادی سے اغوا کیا گیا ہے، کیونکہ ہولوفیرا اورحان کی محبت میں پہلے ہی گرفتار تھی۔ ہولوفیرا اورحان سے بے حد محبت کرتی تھی اور ہولوفیرا نے اس محبت کے لیے بہت سی اذیتیں سہی تھیں، لیکن بعد میں انہیں ان اذیتوں کا پھل ملا۔ انہوں نے اپنے دور میں بہت سے فلاحی کام کیے، بہت سی مسجدیں اور درگاہ بنائیں۔ نیلوفر خاتون نے بہت سادہ زندگی گزاری۔ جب اورحان 1362 میں وفات پائی تو یہ اپنے دور میں والدہ سلطانہ تھیں، کیونکہ اس کا بیٹا مراد سلطان تھا۔ اورحان کے مرنے سے 1 سال بعد نیلوفر خاتون بھی وفات پا گئیں۔ نیلوفر خاتون کو سلطان اورحان کے ساتھ دفن کیا گیا۔ سلطان مراد نے اپنی والدہ کے لیے ایزنک میں میوزیم بھی بنایا، جو آج بھی موجود ہے۔